سیدنا سید شباب اہل جنت حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں بھی اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس میں ایک طرف ظلم و سنگدلی اور بے حیائی اور محسن کشی کے ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کا تصور بھی دشوار ہے، اور دوسری طرف آل اطہار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ اور ان کے 70-72 متعلقین کی چھوٹی سی جماعت کا باطل کے مقابلے میں جہاد اور ثابت قدمی، قربانی اور جانثاری کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ ان دونوں میں آنے والی نسلوں کے لیے ہزاروں عبرتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ واقعات ایک دریائے خون کی مانند ہیں جن میں داخل ہونا آسان نہیں۔ ان واقعات کو لکھنے، دیکھنے اور سننے کے لیے بھی جگر تھام کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں منافقین کی سازشیں اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں اور مسلمانوں کی آپس میں تلواریں چلتی ہیں۔ خلافت کا یہ سلسلہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہنچتا ہے تو حکومت میں خلافت کا وہ مثالی رنگ نہیں رہتا جو حضرت معاویہ سے پچھلی حکومتوں یا خلافتوں کو رہا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے بعد کے لیے انتظام کریں کہ آپ کے بعد مسلمانوں میں پھر تلوار نہ چلے اور خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے بیٹے یزید کا نام خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں کہ معاویہ سے اس کی درخواست کریں کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے یزید سے قابل اور ملکی سیاست کا ماہر کوئی نہیں، لہٰذا اس کے لیے بیعت خلافت لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مخصوص لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں مگر ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ ادھر شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح کے لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ بات پھیل گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں، جبکہ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس کو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ اس طرح حجاز کے مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے جس میں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفے کا تقرر یا انتخاب کیا جائے، اور دوسری ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام اسلامی ممالک کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی۔ اسی حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ، دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ مدینہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں اول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے رات ایسی گزارنا پسند نہیں جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس پر متفق ہو گئے۔ تعجب ہے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہی گفتگو فرمائی۔ آپ تمام نے اس بات کی شدت سے مخالفت اور انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا کہ یہ کسی صورت مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں۔ نمبر 1، آپ یعنی معاویہ وہ کام کریں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ اپنے بعد کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔
نمبر 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ کہ ان کے خاندان کا ہو اور نہ ہی کوئی قریبی رشتہ دار۔ اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ نمبر 3، یا وہ صورت اختیار کریں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے اور نہ ہی قبول کرنے کو تیار ہیں۔ مگر معاویہ کو اپنی اس رائے پر اصرار تھا کہ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی، اس لیے اب اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں یہ معاملہ یہی تک رہا کہ شام و عراق کے تمام لوگوں نے یزید کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کیا کہ یہ یزید اس قابل نہیں کہ اس کو خلافت المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کریں گے، اگر ایسا ہو اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول کا احترام کرنا ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ اس طرح مروان بن حکم جو سابقہ والی مدینہ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کریں تو بہتر، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ادھر اہل کوفہ کو جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یزید بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو کچھ حضرات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ دوسری جانب مسلم بن عقیل چند روز کوفہ ٹھہرے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے بیعت خلافت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینا شروع کر دی۔ صرف چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ جنت سجا کے دشت کی مٹی پہ باخدا، دیکھو لگائے عرش کے میلے حسین نے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت سے وفود پہلے آ چکے تھے۔ جب مسلم بن عقیل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر سنائی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ نہ جانے کا مشورہ دیا۔ آپ کو کہا گیا کہ اہل عراق اور کوفہ کے وعدوں اور بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے بھائی، اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا تو خدا کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لائیں، مجھے خوف ہے کہ آپ اسی طرح عورتوں اور بچوں کے سامنے قتل کیے جائیں جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے۔ بالآخر 60 ہجری 10 ذی الحج کی 3 یا 8 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس وقت یزید کی طرف سے مکہ کے حاکم عمرو بن سعید بن العاص تھے۔ اس کو جب آپ کی روانگی کی اطلاع ملی تو چند آدمیوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی سے انکار کیا اور آگے بڑھ گئے۔
اسی طرح فرزوق شاعر جو عراق کی طرف سے آ رہے تھے، راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اہل عراق کے قلوب تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ تقدیر آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور فرمایا، اور ہمارا رب ہر روز نئی شان میں ہے۔ اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے، اور ہم شکر کرنے میں اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دے، اور اگر تقدیر الہی ہماری مراد میں حائل ہو گئی تو وہ شخص خطا پر نہیں جس کو نیت حق کی حمایت حاصل ہو اور جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے منع کیا اور کہا، میں خدا کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میرا خط پڑھتے ہی مکہ کی طرف لوٹ آئیں۔ میں محض خیر خواہانہ عرض کر رہا ہوں، مجھے آپ کی ہلاکت کا خطرہ ہے اور خوف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب اہل بیت اور اصحاب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ آج ہلاک ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا، کیونکہ آپ مسلمانوں کے پیشوا اور آخری امید ہیں۔ آپ چلنے میں جلدی نہ کریں، اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں، میرا انتظار فرمائیں۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے اس عزم کی وجہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور مجھے جو حکم دیا گیا میں اس حکم کی بجا آوری کے لیے جا رہا ہوں، خواہ مجھ پر کچھ بھی گزر جائے۔ انہوں نے پوچھا، وہ خواب کیا ہے؟ فرمایا، آج تک میں نے وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا اور نہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے جا ملوں۔ دوسری جانب ابن زیاد جو کہ مکہ کا حاکم تھا، جب اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنی پولیس کے آفیسر حسین بن نمیر کو قادسیہ بھیجا کہ مقابلے کی تیاری کریں۔ قادسیہ میں قیس جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطوط لے کر آ رہے تھے، ان کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ قصر عمارت پر چڑھ کر معاذ اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعن طعن کریں۔ قیس چھت پر چڑھ گئے اور با آواز بلند کہا، اے اہل کوفہ، حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے صاحبزادے اور اس وقت خلق اللہ میں سب سے بہتر ہیں۔ میں تمہاری طرف ان کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، وہ مقام قاصد تک پہنچ چکے، تم ان کا استقبال کرو۔ قیس کے یہ الفاظ سن کر ابن زیاد کے حکم پر ظالموں نے انہیں قصر کی بلندی سے نیچے پھینک دیا اور قیس نیچے گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ راستے میں عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہ رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ بخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام، قریش اور پورے عرب کی حرمت اور عزت وابستہ ہے، آپ ایسا ہرگز نہ کریں، کوفہ نہ جائیں اور اپنی جان بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ملتوی نہ کیا، ابھی راستے میں ہی تھے کہ مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر مل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رکے، مقام زیارہ پہنچے تو اطلاع ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبر پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متابعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے بعد سب بدوی لوگ جو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے تھے واپس چلے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب محاذ جنگ بنایا۔ ابھی محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ حر بن زیاد کی قیادت میں 1000 گھوڑ سوار فوج نے ان کے مقابلے پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، سب لوگ پانی پی کر گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی۔ اے لوگو، اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہ پہنچے، جن میں کہا گیا کہ اس وقت تمہارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو تمہارے شہر کوفہ جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری رائے بدل گئی تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ سب نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس کے بعد عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور دوسری بار بھی خطبہ دیا اور یہی فرمایا، اب تمہاری وہ رائے نہ رہی جو خطوط میں لکھی تھی اور تمہاری جانب سے لوگوں نے مجھے پہنچائی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس وقت حر بن یزید نے کہا، ہمیں ان خطوط اور وفود کا علم نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط سے بھرے 2 تھیلے ان تمام لوگوں کے سامنے انڈیل دیے۔ حر نے کہا، مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچانا ہے، مجھے آپ سے قتال کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم ہے آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کوفہ نہ پہنچا دوں۔ آپ ابن زیاد یا یزید کو خط لکھیں، میں بھی ان کو اطلاع دیتا ہوں۔ قافلہ رہ گیا ایک دشت بلا میں پیاسا، جن کی میراث تھی کوثر انہیں پانی نہ ملا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے دائیں بائیں چلنا شروع کر دیا۔ حر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد ایک اور خطبہ فرمایا۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال سمجھے اور اللہ کے عہد کو توڑ دے، سنت رسول کی مخالفت کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور ظلم عدوان کا معاملہ کرے، اور یہ شخص اس کے ایسے افعال اور اعمال کو دیکھنے کے باوجود کسی قول یا فعل سے اس کی مخالفت نہ کرے، تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو بھی ظالم بادشاہ کے ساتھ اسی مقام یعنی دوزخ میں پہنچا دے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یزید اور اس کے امراء اور حکام نے شیطان کی پیروی کو اختیار کر رکھا ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد پھیلا دیا، حدود الہیہ کو معطل کر دیا، اسلامی بیت المال کو اپنی ملک سمجھ لیا، اللہ کے حرام کو حلال کر ڈالا اور حلال کو حرام ٹھہرا دیا، اور میں دوسروں سے زیادہ حقدار ہوں، اور میرے پاس تمہارے خطوط اور وفود تمہاری بیعت کا پیغام لے کر پہنچے ہیں، اور یہ کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور میری جان کو اپنی جانوں کے برابر سمجھو گے۔ اب اگر تم اپنی بیعت پر قائم ہو تو ہدایت پاؤ گے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ میری جان آپ لوگوں کی جانوں کے ساتھ اور میرے اہل و عیال آپ لوگوں کے اہل و عیال کے ساتھ، تم لوگوں کو میرا اتباع کرنا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے بلکہ میری بیعت کو توڑتے ہو اور میرے عہد سے پھر جاتے ہو تو وہ تم لوگوں سے کچھ بعید نہیں، کیونکہ یہی کام تم نے میرے باپ علی اور میرے بھائی حسن اور چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ کر چکے ہو، اور وہ آدمی بڑا فریب میں ہے جو تمہارے عہد و پیمان سے دھوکہ کھائے، سو تم نے خود آخرت کا حصہ ضائع کر دیا اور اپنے حق میں ظلم کیا ہے، اور جو شخص بیعت کر کے توڑتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تم سے مستعفی فرما دے۔ خطبہ سن کر خود ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں یقین سے جانتا ہوں اگر آپ قتال کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں وہی نصیحت فرمائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امداد کے لیے نکلنے والے صحابی نے اپنے بھائی کو کی تھی، یعنی میں اپنا ارادہ پورا کروں گا اور موت میں کسی جوان کے لیے کوئی آر نہیں جبکہ اس کی نیت خیر ہو اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ پھر اگر میں زندہ رہ گیا تو نادم نہ ہوں گا، اگر مر گیا تو قابل ملامت نہ ہوں گا، اور تمہارے لیے اس سے بڑی ذلت کیا ہے کہ ذلیل و خوار ہو کر زندہ رہو۔
हुर बिन यजीद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुतबों से मुतासिर हो रहा था। इसी हालत में 4 आदमी जिनका सरदार तरमह बिन अदी था, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और कूफा के हालात बताए कि कूफा के बड़े सरदारों को आपके खिलाफ रिश्वतें दी गई हैं, वो सब आपके मुखालिफ हैं, मगर अवाम के दिल आपके साथ हैं। अगर मुकाबला हुआ तो उनकी तलवारें आपके मुकाबले पर आएंगी। आप आगे ना बढ़ें। आपके लिए 20,000 सिपाहियों की जिम्मेदारी लेता हूँ जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिफाजत फरमाएंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे और हुर बिन यजीद के दरमियान एक बात हो चुकी, अब हम इसके पाबंद हैं। इसी तरह हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नसर बनी मकातिल तक पहुँचे तो नींद आ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हुए बेदार हुए तो अपना ख्वाब अपने बेटे अली अकबर को सुनाया और फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा है कि कोई घोड़ा सवार मेरे पास आया और उसने कहा कि कुछ लोग चल रहे हैं और उनकी मौतें उनके साथ चल रही हैं। मैं समझा कि ये हमारी मौत ही की खबर है। उसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर रवाना हुए। अभी मकामे नैनवी तक पहुँचे ही थे तो एक घोड़सवार कूफा की तरफ से आया। उसने हुर बिन यजीद को सलाम करने के बाद एक खत पहुँचाया जिसमें लिखा था कि जिस वक्त तुम्हें मेरा ये खत मिले तुम हुसैन पर मैदान तंग कर दो और उनको खुले मैदान के सिवा किसी पनाह की जगह में ना उतरने दो और ऐसे मैदान की तरफ ले जाओ जहां पानी ना हो। और मैंने अपने कासिद को हुक्म दिया है कि जब तक मेरे हुक्म की तामील ना करोगे तुम्हारे साथ रहेगा। हुर ने खत के बारे में हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अब मुझ पर जासूस मुसल्लत हैं, मैं कोई मसालिहत नहीं कर सकता। इसी दौरान इब्ने ज़ियाद ने उमर बिन साद को मजबूर करके 4000 फौज के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन साद ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कूफा जाने की वजह पूछी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अहले कूफा के बुलाने पर आया हूँ, अगर अब उनकी राय बदल गई तो जाने के लिए तैयार हूँ। उमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद को खत लिखकर सारा मामला बताया। इब्ने ज़ियाद ने जवाब दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सिर्फ एक बात रखो कि यजीद के हाथ पर बैत करें। जब वो ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे कि उनके साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन सईद को हुक्म दिया कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। ये वाकया हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से 3 रोज पहले का है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि ये सब प्यास से परेशान हो गए तो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी लाने के लिए भेजा तो इस पर उमर बिन साद की फौज से मुकाबला हुआ। बिलाखिर वो सिर्फ 20 मशकें पानी की भर कर लाए। इसके बाद हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन साद से मुलाकात की और फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उससे अपना मामला तय करूं। नंबर 3, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, जो हाल वहां के आम लोगों का होगा मैं इसी में बसर करूंगा। उमर बिन साद ने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनकर इब्ने ज़ियाद को खत लिखा। अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी और मुसलमानों का कलमा मुत्तफिक कर दिया। मुझे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और जाहिर है कि इनमें आपका मकसद पूरा होता है और उम्मत की इसमें सलाह और फलाह है। इब्ने ज़ियाद भी उमर बिन साद के इस खत से मुतासिर हुआ और इसे कबूल कर लिया, मगर शिमर ज़िलजोशन ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि आप ऐसे शख्स को मोहलत दे रहे हैं जो कुव्वत हासिल करके आपके मुकाबले पर आए। शिमर की राय के मुताबिक ये उमर बिन साद की साजिश है जो रातों को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलते हैं। शिमर ने ये तजवीज़ दी कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर किया जाए कि वो आप यानी यजीद के पास आएं और फिर आप उनको सजा दें या माफ कर दें, आपकी मर्जी। इब्ने ज़ियाद ने शिमर की राय कबूल कर ली और हिदायत दी कि अगर उमर बिन साद इस हुक्म की तामील ना करे तो उसको कत्ल कर दिया जाए और इसकी जगह तुम खुद यानी शिमर लश्कर के अमीर हों।
ابن زیاد نے خط میں لکھا تھا، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹانپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر اس کی تعمیل نہیں کرتے تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ شمر ذی الجوشن اس محاذ پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں اونگ آ گئی، پھر ایک آواز سے بیدار ہوئے۔ آپ کی بہن زینب نے آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی تو آپ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یہ سن کر زینب رونے لگیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا اور مخالف جماعت نے بلا مہلت قتال یعنی جنگ کا اعلان سنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالف جماعت سے گفتگو فرمائی اور اس بات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ کبھی گرے کبھی اٹھے یوں مقتل کی خاک پر، بصورت طفل حسین پہنچے علی اکبر کی لاش پر۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات قتال یعنی لڑائی ملتوی کر دو، تاکہ میں آج کی رات وصیت، نماز، دعا اور استغفار کر سکوں۔ پھر اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ فرمایا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا اور ہمیں کان اور آنکھ دیے اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات کو سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ پھر فرمایا، میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفاشار نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ ہی کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے۔ یہ تقریر سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، اولاد اور بھائیوں کی اولاد عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے سب یک زبان ہو کر بولے، واللہ ہم ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔ آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر رونے لگیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت فرمائی اور نصیحت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد، دعا اور استغفار پہ مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح کو یوم عاشورہ بروز جمعہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر کے سامنے آ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے، 32 سوار اور 40 پیادہ یعنی پیدل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ہر ایک حصے کا ایک امیر بنایا۔ ان میں سے ایک حصہ حر بن یزید کا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، اور اپنی سابقہ کارروائیوں پر نادم ہو کر گھوڑا دوڑا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا، یہ میری ابتدائی غفلت کا نتیجہ ہے، واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک جائیں گے۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال یعنی لڑائی کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھ کر با آواز بلند فرمایا،
میری بات سنو، جلدی نہ کرو تاکہ میں حق نصیحت ادا کروں اور جو میرے ذمہ ہے تاکہ میں تمہیں اپنے یہاں آنے کی وجہ بتلا دوں۔ پھر اگر تم میرا عذر قبول کرو اور میری بات کو سچا جانو اور میرے ساتھ انصاف کرو، اس میں تمہاری فلاح اور سعادت ہے، اور پھر تمہارے لیے میرے قتال کا کوئی راستہ نہیں۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو تو تم سب مل کر مقرر کرو اپنا کام اور جمع کر لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ رہے تم کو اپنے کام میں شبہ، پھر کر گزرو میرے ساتھ اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ بہنوں اور عورتوں کے کانوں میں پڑے تو ضبط نہ کر سکیں اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عورتوں کو خاموش کروا دیا تو دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے درد انگیز خطبہ دیا۔ اے لوگو، تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں، پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسن کو سید شباب اہل جنت اور قرۃ عین اہل السنت فرمایا؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور واللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو جابر بن عبداللہ سے، دریافت کرو ابو سعید یا سہل بن سعد سے، معلوم کرو زید بن ارقم یا انس سے، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ یہ بات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں؟ مجھے بتلاؤ کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس کی قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا کسی کا مال لوٹا یا کسی کو زخم لگایا ہے؟ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روسا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیس بن ربعی، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین پر چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ اس کے بعد زہیر بن القین کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے باز آ جائیں۔ ان لوگوں نے زہیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر زہیر پر چلا دیا، پھر حر بن یزید آگے بڑھے، انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا اور اسی دوران حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے۔ وہ واپس آ گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر شدید قتال کیا۔ مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر گئے۔ حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور بولے کہ جنت کی خوشخبری ہے، تمہارے پیچھے میں بھی شہید ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد شقی و بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر حلہ بول دیا۔ ان سب نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ کوفہ کے لشکر پر جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔
عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعید سے مزید لشکر طلب کیا۔ عمر بن سعد نے جو تازہ دستہ بھیجا اس میں 500 سپاہی تھے جو میدان میں ڈٹ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر تمام اصحاب نے نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں آ گئے۔ اس وقت بھی حر بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمن نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکثر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ابو شمامہ ساعدی نے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں۔ اتنے میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند فرمایا، جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان کی جنگ میں کون سنتا تھا؟ ہر طرف سے قتل و قتال جاری تھا اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر لڑائی شروع ہوئی۔ اب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو گئے۔ اس وقت زہیر بن القین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قتال کیا اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سوائے چند ساتھیوں کے کوئی نہ رہا اور یہ ساتھی بھی دیکھ رہے تھے کہ نہ وہ خود کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان میں سے ہر شخص کی یہی خواہش تھی کہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے شہید ہو جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شدت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر نے یہ شعر پڑھے اور پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے، یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب بیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ اسی دوران کمبخت مرہ ابن منقذ نے ان کو نیزہ دے مارا، وہ زمین پر گر گئے۔ پھر کچھ اور شقی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں، تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمرو بن سعد نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گر گئے۔ ان کے منہ سے نکلا اماں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دوڑ کر سنبھالا اور عمرو پر تلوار سے حملہ کیا۔ ان کا کوہنی سے ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے، اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ اسی طرح بہت دیر تک یہی کیفیت رہی، جو شخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوٹ جاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل اور گناہ کو اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معصوم بچے کا خون زمین پر بکھیر دیا اور دعا فرمائی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا،
جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ اہل تاریخ نے کہا یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اس کو شدید زخم لگے ہوئے ہوں اور وہ پانی کے ایک ایک قطرے سے محروم ہو، اور وہ اس قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی، سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے، اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف بڑھے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا، مگر حمید بن مسلم نے کہا کہ تم مریض بچے کو قتل کرتے ہو۔ شمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور بولے ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہ جائے۔ ابن زیاد کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹانپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا، انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ جنگ کے خاتمے پر مقتولین کی شمار کی گئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں 72 حضرات شہید ہوئے، اور عمر بن سعد کے لشکر کے 88 سپاہی مارے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اہل غازریہ نے ایک روز بعد دفن کیا۔ خولی بن یزید اور حمید بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے، اور یہ سب دیکھ کر رو پڑے اور یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدہ فاطمہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا، گویا زمین اور آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ کسی لونڈی نے بتایا کہ یہ زینب بنت فاطمہ ہیں۔ اس پر ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ حضرت زینب
کڑک کر بولی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت فاطمہ کا دل بھر آیا اور رونے لگیں اور کہا، تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا، اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد علی اصغر کی طرف متوجہ ہوا، ان کا نام پوچھا، بتلایا کہ علی نام ہے۔ زیاد بولا، وہ تو قتل کر دیا گیا ہے۔ علی اصغر نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے۔ ابن زیاد نے علی اصغر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا، میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب ان کی پھوپھی کو لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، اے ابن زیاد، کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہ بجھی؟ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں گھمایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرے اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور اسی کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو روانہ کیا۔ یہ لوگ شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا فوراً یزید کے پاس پہنچا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے میدان کربلا کے واقعے کی تفصیل بتا کر کہا کہ امیر المومنین کو بشارت ہو، مکمل فتح حاصل ہوئی ہے، یہ سب مارے گئے اور ان کے سر اور عورتیں اور بچے حاضر ہیں۔ یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو۔ اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو قتل کرا دیا۔ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرماوے۔ اور کسی شخص کو کوئی انعام نہیں دیا گیا۔ جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے اور ان کا سر لایا گیا تو کہنے لگی، امیر المومنین، کیا ابن بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے؟ خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے، اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا۔ ہند یہ سن کر رونے لگیں۔ اس کے بعد عورتیں اور بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک مجلس میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سکینہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ وہ نہ دیکھیں۔ جب ان کی نظر اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو رونے لگیں۔ ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی تھی، میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر تم کپڑے پھاڑنا یا سینہ کو بھی وغیرہ ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ بعض روایت میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی تھا، ان کا سر لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، کاش میں تکلیف ہی اٹھا لیتا اور حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ جو چاہیں کریں، اگرچہ میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا۔ عام مورخین ابن تاثیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 2-3 ہفتے تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا، دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو۔ امام ظہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو، اور یہ ان کے اعمال کی سزا نہیں بلکہ اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ سبت ابن جوزی نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا، وہ نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اندھا ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आस्तीन चढ़ाए हुए हैं, हाथ में तलवार है और आपके सामने चमड़े का वो फर्श है जिस पर किसी को कत्ल किया जाता है और इस पर कातिलान हुसैन में से 10 आदमियों की लाशें ज़िबा हुई पड़ी हैं। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा और खून हुसैन की सिलाई मेरी आंखों में लगाई। सुबह उठा तो अंधा था। नेज़ इब्ने जोज़ी ने नकल किया है कि जिस शख्स ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था, उसके बाद उसे देखा गया कि उसका मुंह काला हो गया। लोगों ने उससे पूछा कि तुम सारे अरब में खुशरो थे, तुम्हें क्या हुआ? उसने कहा कि जिस रोज मैंने सर घोड़े की गर्दन में लटकाया, जब जरा सोता हूँ 2 आदमी मेरे बाजू पकड़ते हैं और मुझे एक दहकती हुई आग पर ले जाते हैं। ये आग मुझे झुलसा देती है और इसी हालत में ये आदमी चंद रोज बाद मर गया। जिस शख्स ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तीर मारा और पानी नहीं पीने दिया, उस पर अल्लाह ताला ने ऐसी प्यास मुसल्लत कर दी कि किसी तरह प्यास ना बुझती थी। पानी कितना ही पी जाए, प्यास से तड़पता रहा, यहाँ तक कि उसका पेट फट गया और वो मर गया। शहादत हुसैन के बाद यजीद को भी एक दिन चैन नसीब न हुआ। उसके खिलाफ बगावतें शुरू हो गईं और उसकी जिंदगी इस वाक़े के बाद 2 साल 8 माह रही, या एक रिवायत में 3 साल 8 माह से ज़ायद ना रही। अल्लाह ने उसको बहुत ज़लालत दी और वो उसी ज़िल्लत से हलाक हो गया। वाक़या शहादत से 5 साल बाद 66 हिजरी में मुख्तार ने कातिलान हुसैन से क़िसास लेने का इरादा जाहिर किया तो आम मुसलमान इसके साथ हो गए और थोड़े अरसे में उसको ये क़ुव्वत हासिल हो गई कि कूफा और इराक़ पर उसका तसल्लुत हो गया। उसने ऐलान किया कि कातिलान हुसैन के अलावा सबको अमन दिया जाता है और कातिलान हुसैन की तफ्तीश और तलाश पर पूरी कुव्वत खर्च की और एक एक को गिरफ्तार करके कत्ल किया। एक रोज में 248 आदमी इस जुर्म में कत्ल किए गए। शिमर ज़िलजोशन, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में शकी और सख्त था, उसको कत्ल करके उसकी लाश कुत्तों को डाल दी गई। उमरू बिन हज्जाज ज़ुबैदी प्यास और गर्मी में भागा, प्यास की वजह से गिर गया और उसे ज़िबाह कर दिया गया। उमरू बिन साद, जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले पर लश्कर की कमान कर रहा था, उसको कत्ल करके उसका सर मुख्तार के सामने लाया गया। मुख्तार ने कहा, उमरू बिन साद का कत्ल तो हुसैन के बदले में है और हिफ्स का कत्ल अली बिन हुसैन के बदले में। और हकीकत ये है कि फिर भी बराबरी नहीं हुई। अगर मैं 3/4 कुरैश को बदले में कत्ल कर दूं तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक उंगली का बदला भी नहीं हो सकता। सनान बिन अनस, जिसने सर मुबारक काटने का इक़दाम किया था, कूफा से भाग गया और उसका घर मुनहदिम हो गया। कातिलान हुसैन का ये इबरतनाक अंजाम देखकर बेसाख्ता ये आयत ज़बान पर आती है, यानी अजाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अजाब इससे बड़ा है, काश वो समझ लेते। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसी वीडियोस आगे भी बनाते रहें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।